یہ جو بھی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی آج ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، نئی صلح ہو رہی، نئی کچھ ہو رہا، کس طرح حل ہوگا معاملہ؟ حل کس طرح ہوگا؟ آپ دونوں سائڈ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے آپ مطلب ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں، کس طرح ایشو ریزالو ہوگا؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریزالو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ابتدا میں ریزالو ہو سکتا تھا، اچھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی، خان کے ساتھ بالخصوص، اور اتنے جرائم کا ارتکاب کیا گیا کہ اب بہت سارے فاصلے جو ہیں اور جرائم ناقابل معافی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پی ٹی آئی یا خان جو ہیں وہ اپنے تمام نیریٹیوز پہ یو ٹرن لے لے۔ اچھا، اور پہلے نہیں لیا کبھی؟ نہیں، لیکن اگر یہ جو ہے نا، جو نیریٹو آج ہے، اسی بیانیے نے تو شہرت اور مقبولیت کے عروج پہ پہنچایا ہے نا پی ٹی آئی کو اور خان کو۔ اگر یہ ماننا ہوگا، خان کا جیل میں، دیکھیں جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت فارغ کی گئی، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم بری طرح ہارے تھے۔ جی، اور پھر جس انداز میں حکومت بھیجی گئی، اور حکومت بھیجے جانے کے بعد خان نے بڑا وائزلی جو ہے کیپٹلائز کیا امریکن نیریٹو پہ، جو سائفر کی شکل میں جو ہے ہمیں سپورٹ ملی، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو باجوہ اور ان کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنی حرکات و سکنات سے اس کو اسٹیبلش کر دیا۔ وہ چیز اتنی چل گئی کہ 6 ماہ کے اندر جو ہیں پی ٹی آئی کم بیک کر گئی۔ آگے سے جب پرچے اور مار داڑ شروع ہوئی نا، اور جو 9 مئی پہ منتھج ہوئی، یہ ساری چیزوں نے جو ہیں خان کو شہرت کے اس مقام پہ پہنچا دیا جو پاکستان میں کسی سیاستدان، اور یہ سارے کام جو تھے، یا غلطیاں کہہ لے یا جرائم کہہ لے، یہ ان کے تھے۔ ابھی یہ سوال کہنا کہ جی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنا کچھ ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، اچھا، اور آج بھی اگر کوئی مصالحت ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں 1 مہینے میں ہماری مقبولیت کا دڑن تختہ ہو جائے گا۔ نہیں تو پھر کیا یہ کلیش کی صورتحال ہی چلتی رہے گی پھر؟ اس نہیں، کلیش نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا پھر آگے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، انہوں نے تو 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں وہ درمیانی راستہ ہی نکال دیا، اچھا، اپنے اوپر ہمیں مکمل ڈیپینڈنٹ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ عدالتوں سے تو اب کوئی توقع نہیں رہی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ہو، دیکھیں یہ جو پہلے مذاکرات ہو رہے تھے، یہ مذاکرات جو تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ، کوشش یہ تھی کہ حکومت کو جو ہے تھوڑی سی جو ہے فیس سیونگ دی جائے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ان نتائج تک شاید ممکن نہیں تھا فریقین کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہوں گا نا کہ ابھی جو حالات ہیں، ابھی خان نے پھر کیوں گال دی ہے ایجیٹیشن کی؟ کیونکہ ایجیٹیشن واحد چیز ہے جو ٹینشن پیدا کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں۔ ایجوٹیشن تو میرے صاحب ٹھنڈی ہو گئی بالکل، مطلب کہ کدھر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ آپ کی بات صحیح ہے۔ سوابی میں آپ نے جلسہ، آپ خود بھی وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں لگا کہ بڑا کوئی امپریسو شو ہوتا ہے۔ 8 فروری آپ لوگوں کے حوالے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، اتنا غلط ہوا، بہت بڑا شو ہو سکتا تھا، اس سے بہت بڑا شو ہو سکتا تھا۔ میری نظر میں پی ٹی آئی کے سٹینڈرڈز کے مطابق یہ چھوٹا شو تھا، یہ زیادہ بہت بڑا شو نہیں تھا۔ میرا خیال میں اس سے 3 گنا بڑا ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ 1 سال سے ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے، نہ سیاسی محاذ پہ نہ عدالتی محاذ پہ۔ ہم اپنی سیٹوں پہ سیٹیں کھو رہے ہیں، ہم ٹریبیونل میں اپنے مقدمات کی پیروی جو ہے اس طرح کرنے میں کامیاب نہیں ہیں۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس طریقہ کار سے خان کو رہا کروا سکتے ہیں، مینڈیٹ ریکور کر سکتے ہیں۔ اور ابھی علی امین خان، مجھے علم ہے کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا ہوا ہے، وہ بھی بڑے مایوس ہیں۔ مایوس ہے علی امین گنڈو؟ ہاں، کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ سی ایم ہے سر وہ کے پی کے۔
تب تک ہیں جب تک جو ہے حالات جو ہی بن جائیں گے تو پھر شاید اسی پہ بھی وار ہوگا، کیونکہ وہی لوگ، یہی شہباز گل ان کی بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں، اس کی حکومت پہ آپ دیکھیں ولاگ پہ ولاگ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے کے پی میں. مطلب یہ ہیں وہی لوگ ہیں جو میرے پیچھے پڑے تھے، وہی لوگ ان کے پیچھے بھی پڑے ہیں، وہی لوگ شیخ وقاص کے پیچھے بھی پڑے ہیں، وہی لوگ چند اور لوگوں کے پیچھے بھی پڑے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اگر یہ فارورڈ بلاک کی جو باتیں ہو رہی ہے، اگر بالفرض یہ چیز سامنے آ جاتی ہے، اور ممکن بھی ہے کیونکہ ضمیر فروشی جو ہیں پیسوں پہ، وہ ہمارے سیاست کے کلچر کا ایک حصہ ہے. اچھا. ابھی بھی 26ویں ترمیم میں لوگ بکے ہیں، انہوں نے اپنا ضمیر بیچا. نہیں، آپ کی پارٹی میں، آپ کی پارٹی نے تو کسی کو کوئی سزا نہیں دی ہوئی ابھی تک. تو میرا سزا صرف مجھے ملتی ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. ہاں نہیں، وہ میں آپ کو عرض کروں نا، یہ جو بھی فارورڈ بلاک کی بات، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان کے ساتھ نظریاتی لوگ کوئی فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں. اچھا. البتہ اگر پیسے لٹائے جاتے ہیں تو ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں کو شو کاز نوٹس ملے انہوں نے پیسے لیے. پارٹی کا الزام تو یہی ہے. زین قریشی صاحب کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. میرے خیال میں کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، میرا خیال ہے زین کے ساتھ ہم جیل میں اکٹھے تھے، لاک اپ میں تھے. میں نے اس کے معاملے کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیوں ہوا ہوگا. مطلب مجھے دیکھیں زین کا اس طریقے سے، یعنی الزام کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا. جی جی پتہ ہے. تو لہٰذا وہ رابطے میں نہیں تھے، پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطے میں نہیں آ رہے تھے. نہیں، پی ٹی آئی نے ایک اعلامیہ جاری کیا. ہاں، اعلامیہ یہ تھا کہ سارے ایم این ایز محفوظ ہیں، کوئی ایم این اے جو ہیں وہ دوسری سائٹ پہ نہیں گیا ہے، سب کو ہم نے سیکیور کیا ہوا ہے اور ان تک کسی کی رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جھوٹ تھا. ٹھیک ہے. یہ جھوٹ تھا. ہاں یہ جھوٹ تھا. یہ جھوٹ تھا. کیوں جھوٹ تھا؟ کیونکہ میں نے سلپ ہو چکے تھے اور ان کو پتہ بھی تھا، پھر بھی انہوں نے جھوٹ یقین دہانی کرائی. اچھا. یہ ورکر کو بتانا ضروری ہے. آج بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ کیوں بولا گیا. یہ پی ٹی آئی کتنا جھوٹ بولتی ہے ہمارا صاحب، کتنی چیزوں پہ جھوٹ بولتی ہے. نہیں، یہ پی ٹی آئی کے جھوٹ نہیں ہے. سر پی ٹی آئی نہیں ہے تو اور کون ہے مروت صاحب؟ جب خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. باہر کا تو کوئی شخص نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پوری ایمانداری سے میں یہ کہتا ہوں، بتائیے. پی ٹی آئی کا ورکر جو ورکر ہے نا، ایسا ورکر کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ.